حدیث کہتے ہیں ان باتوں کو بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور ان کاموں کو بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور ان کاموں کو بھی جو کیا کسی اور نے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائے اور ان کی تصدیق بھی کر دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی دوستوں کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ 40 حدیثیں شیئر کروں گا جو ہمارے اخلاق سدھارتی ہیں، ہمارے اعمال بہتر بناتی ہیں، ہمارے علم میں اضافہ کرتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کو مضبوط بناتی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس دنیا سے گزر جانے کے بعد جب ہمارا سامنا قبر سے ہوگا، حشر سے ہوگا، جنت کے حسین منظر سے ہوگا اور جہنم کے خوفناک نظارے سے ہوگا، عین اس وقت ہمیں ان حدیثوں سے 2 فائدے حاصل ہوں گے اگر ہم نے ان حدیثوں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی۔ پہلا فائدہ، جنت میں داخلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت کی نفع کے لیے 40 حدیثیں یاد کرے گا تو اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا، جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 40 حدیثوں کو یاد کرنے کا کام جنت میں پہنچا سکتا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ، آخرت میں اونچا مقام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری 40 حدیثیں یاد کرے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے تو قیامت کے دن اس کو فقیہوں اور علماء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو آئیے پہلی حدیث پڑھتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1۔ الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 55۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2442۔ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول کاموں کو چھوڑ دے۔ ترمذی حدیث نمبر 2317۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 24۔ من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ ترمذی حدیث نمبر 2501۔ لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان پہنچاؤ اور نہ نقصان اٹھاؤ۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 2340۔ من ستر مسلما سترہ اللہ، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2590۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5027۔ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2956۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5997۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2564۔ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا صدقہ ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 1956۔ الکذب یہدی الی الفجور والفجور یہدی الی النار، جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور آگ کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2607۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے نیکی کی طرف رہنمائی کی اسے بھی وہی اجر اور ثواب ملے گا جو نیکی کرنے والے کو ملے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1893۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو۔ صحیح مسلم 2626۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 91۔ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 223۔ خیر الناس انفعهم للناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو۔ طبرانی حدیث نمبر 87۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے نفرت کی اور اللہ ہی کے لیے دیا اور اللہ ہی کے لیے منع کر دیا تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4681۔ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 664۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2699۔ اذا دعاک فاجب، جب تمہیں دعوت دی جائے تو قبول کرو۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 5178۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 3372۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 13۔ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 101۔ لا تغضب فتغضب النار، غصہ نہ کرو ورنہ آگ میں چلے جاؤ گے۔ ترمذی حدیث نمبر 2024۔ کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1009۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4918۔ من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق فراخ ہو اور عمر بھی دراز ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2067۔ احسن الی الناس تکن عبد اللہ المخلص، لوگوں سے احسان کرو تاکہ تم اللہ کے مخلص بندے بن جاؤ۔ احمد حدیث نمبر 18899۔ لا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر ان یؤذی جارہ، اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6016۔ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ ترمذی حدیث نمبر 413۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے جس سے کہ ایک دوسرے کو مضبوطی ملتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2585۔ من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ترمذی حدیث نمبر 1954۔ من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر 10 بار درود بھیجے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 408۔ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں احسان کا حکم دیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1955۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 1614۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل الا من ثلاثہ، الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1631۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1009۔ الحمدللہ ہم نے آج ان 40 حدیثوں کو سمجھا اور سیکھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔